اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ یہ جو تربیت اولاد کے نام سے جو ہم نے ایک چھوٹا سا چینل شروع کیا ہے، یہ بیسیکلی بچوں کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مدرسہ وغیرہ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے، تو ایسے بچوں تک بالکل بیسک تھنگس ہماری دین کی پہنچ جائے، مذہب کی پہنچ جائے، یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہماری کاوش ہے۔ خداوند عالم جو ہے نا اس کوشش کو قبول کریں انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات کو اگر یہ چینل اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے بڑھائیے اور ثواب میں آپ شریک ہو جائیے، کیونکہ یہ ثواب جاریہ ہے۔ جتنا پیغام پھیلتا ہے اتنا ہی ثواب ملتا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی اصول دین پہ، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصول دین یعنی دین کی جڑیں، جو انسان کا عقیدہ ہے وہ ہے اصول۔ اس میں ہم نے گفتگو کی تھی توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے فروع دین۔ فروع کہتے ہیں شاخیں، برانچز۔ فروع کا تعلق جو ہے نا عمل سے ہے۔ تو سب سے پہلے فروع دین کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے نماز۔ نماز وہ چیز ہے کہ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو انسان کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو انسان کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے؟ گفتگو ہے اللہ سے، بلکہ اللہ کا ذکر، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اور کیا وہ ذکر کے لائق نہیں ہے؟ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں، جس کو خود وہ کہتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے، اس کو تم شمار نہیں کر سکتے، اور تم اس کو جو ہے نا یعنی محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنی ساری ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ بس یہ سمجھو کہ یعنی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ انسان سانس کتنی مرتبہ لیتا ہے۔ ایک سانس کیا ہے؟ ایک ہوا جس کو انسان اپنے ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے جسم کے اندر لیتا ہے، پھر اس کو باہر چھوڑتا ہے۔ ایک سانس میں دو نعمتیں، جو ہوا ناک کے ذریعے سے ہمارے لنگس میں جاتی ہے وہ ممدوح حیات ہوتی ہے، اور جو وہاں سے نکلتی ہے وہ مفروح ذات ہوتی ہے۔ اور عام زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ہمارے پورے جسم کو آکسیجنیٹڈ کر دیتی ہے، آکسیجن سپلائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر نکلتی ہے۔ تو جسم کی جو جس چیز کی جسم کو ضرورت نہیں ہے وہ جسم اس کے ذریعے سے باہر چھوڑتا ہے۔ تو ایک سانس میں دو نعمتیں۔ تو آپ سوچو، ایک سانس میں جب ہم دو نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ 22,000 ٹائمز جو ہے نا ہم سانس لیتے ہیں۔ پھر ایک سانس میں انہیلیشن بھی ہے، ایکسلیشن بھی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں دو نعمتیں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ سوچو کہ 22,000، بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں 21,000، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں 24,000۔ اگر ہم 21,000 بھی مان کے چلیں، 21,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، تو
24 گھنٹے میں ایک سانس میں 2 نعمتیں، اس کا مطلب 42,000 ٹائمز جو ہے نا ہم نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے ہم صرف شکرن للہ کرتے رہیں تو بھی جو ہے نا 42,000 ٹائمز ہم نہیں کہہ پاتے ہیں۔ تو آپ سوچو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جب ایک سانس کی نعمتوں کو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو ان آنکھوں کا جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ عقل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، پھر یہ دین، یہ عقیدہ، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ چیزیں اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، یہ نماز کے اوپر گفتگو شاید ہو سکتا ہے 1-2 لیسنز اور چلے گی۔ آج اہمیت نماز ہے کیا چیز؟ یہ ذکر ہے خدا کا۔ ذکر کیوں کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے بستی میں ایک ایسا غریب آ جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ کھانے کے لیے کھانا، کچھ نہیں ہے، وہ آ گیا اور آپ نے اس کے اوپر اتنی مہربانی کی، آپ نے سوچا اب میں تھوڑا سا کھانے کے لیے دوں گا، آج کھا لے گا کل کیا ہوگا، اس کے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، تو آپ نے ایک بہترین مکان بنا کے اسے دے دیا، اس میں فرنیچر بھی لگا دیا، اس میں پردے بھی لگا دیے، اس میں جو ہے نا صوفہ، فریج، اوون، جو کچھ تھا آپ نے رکھ دیا۔ پھر ایک زمین اس کو دے دی اور کہا کہ اس میں تم کاشت کرو، محنت کرو، کاشت اگاؤ، اور کچھ پیسے بھی دے دیے انیشیلی اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اب کیا وہ غریب آپ کا شکریہ ادا کر سکے گا؟ کتنا شکریہ ادا کر سکے گا؟ جتنا کرے کم ہے۔ تو کم سے کم وہ کیا کرے گا؟ چونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا شکریہ وہ ادا نہیں کر سکتا، جس سے بھی وہ ملاقات کرے گا آپ کا ذکر کرے گا۔ وہ بیچارے ایسے تھے جنہوں نے مجھ پہ اتنی مہربانی کی، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، انہوں نے میرے لیے جو ہے نا مکان دیا، زمین دی، یہ سب کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، فرنیچر دیا ہے۔ تو ہر جگہ وہ آپ کا ذکر کرے گا، تو کہتے ہیں شرافت۔ اگر اس کے برعکس اگر وہ کام کرے، یعنی جو مکان آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، گندا ہے تو گندا ہی چھوڑ دیا، اس کی صفائی نہیں کی، پردے دیے تو کبھی دھویا نہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اس میں پوچھنے لگے، تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا کیسا بیوقوف انسان ہے، اس سے قدر نہیں ہے نعمت کی۔ تو عزیزو، یہ آنکھیں جو ملی ہے اس سے پوچھو جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی ویلیو کیا ہے۔ یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو لیگز دیا ہے اللہ نے، ہینڈز دیے ہیں، ان سے پوچھو جو اپاہج ہیں، ہینڈیکیپڈ ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے۔ تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی شکریہ کا نام نماز ہے، اسی اللہ کی نعمتوں کے ذکر کا نام نماز ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بچوں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ اس کے بعد اور بھی نمازیں ہیں، لیکن جو واجب ہیں وہ یہ ہے۔ تو بچہ جب لڑکا 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے، لڑکی جب 9 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نماز کو ترک نہ کریں۔ آج ہم نے ایک کانسیپٹ لیا ہے نماز کا، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور جو اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، پروردگار انہیں زندگی کے راستوں پہ آگے بڑھا اور دنیا و آخرت ان کی بہترین سے بہترین فرما دے۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی رکھ، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ آخری مرتبہ پھر سے گزارش کروں گا، اس کو آپ صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں تک بڑھائیں، اس کے لنک کو جو ہے نا آگے بڑھائیں، اس کو جو ہے نا سبسکرائب کریں ریڈ بٹن دبا کے، اور اس کے بعد بیل آئیکن دبا کے، تاکہ آئندہ جو کچھ پروگرام اس میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع ملتی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔